بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر کرے۔ اللہ ہر آنے والی آفت، ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی پریشانی ٹال دے، بس معجزہ کر دے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، دیمک ہمیں چاٹ گئی، لیکن اللہ اگر مدد کرنا چاہے ابھی بھی تو ہمارے بیڑے پار لگا دے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، ہمارے قصوروں کو معاف کرے۔ ہمارے سارے چوروں لٹیروں نے ہمیں لوٹ لیا، اپنی ماں کا گوشت بوٹیاں، ملک کو ماں کہتے ہیں، اتار لیا انہوں نے۔ جو جتنا کھینچ سکتا تھا کسی ایک نے بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ پوچھے گا انشاءاللہ۔ یوں نہیں ہوتا کہ اللہ کہے کھلی چھٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق جب اپنے گھر میں جا کے کام کرتے تھے تو وہ اپنی موم بتی جلاتے تھے، اپنی لالٹین۔ کہتے سرکاری پیسوں کی میرے لیے حرام ہے، کیونکہ اب میں اپنے گھر کا کوئی کام دیکھنے لگا۔ تو اللہ ہم سب کو بھی اچھا بننے کی، اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے اماں۔ اماں نہیں، اماں کسے کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں ان کی جگہ بنتی ہے، کہاں کوئی کچھ کہتا ہے نا، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو اچھی طرح ان کا کانسیپٹ جو ہے بالکل قرآن و حدیث کے آئینے میں کلیئر کر۔ اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو سکوں۔ آپ لوگ بتانا ضرور کہ آیا آپ کو یہ پسند آیا۔ اماں کسے کہتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں تک جگہ ہے اسلام میں، یعنی کیا ہے۔ تو میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، چونکہ میں نے ایک بڑی اچھی بک پڑھی تھی تو پھر میں نے یہ لکھ کے رکھا تھا، کافی مہینے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حیثیت کہاں تک ہے، یعنی کہ کتنا تو مرتبہ ہے آپ کا۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے نا۔ یا رب تیری وہ رحمت کہاں ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا ہم کئی دفعہ، یا رب تیری وہ رحمت کہاں ہے جو ہمیشہ برستی ہے گناہگاروں پہ، جو ہمیشہ ہوتی ہے، اب کہاں ہے۔ قرآن کی یہ آیت، ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مدخل صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، داخل کر سچائی کی جگہ پہ اور وہاں سے نکال سچائی کے ساتھ۔ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حضور کو نور کہنا گستاخی ہے، یا نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ دے تو وہ کہتے توبہ 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 توبہ، یہ تو تم نے استغفر اللہ گستاخی کر لی، بدعت کر لی۔ میں یہ سارا آج آپ کو بتاؤں گی۔ یہ کچھ مولوی اور سو کالڈ بڑے مفکر ارشاد فرماتے ہیں، جن سے کہ میں بالکل ایگری نہیں کرتی، بالکل بھی۔ لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ابھی تک وہ اس چکر سے نکلے نہیں، لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں ابھی تک وہ اس چکر سے جو ہے وہ نکلے نہیں۔ سائنس نے، زمانے نے یہ مسائل کب کے حل کر دیے ہوئے ہیں۔ سائنس نے اور زمانے نے، وقت نے کب سے یہ مسائل حل کر دیے ہوئے ہیں۔ صوفی نے پہلے ہی کہا تھا
میں 2 چیزوں کو حل نہیں کر سکا، 2 چیزوں کو میں حل نہیں کر سکا، ان کی حد نہیں جان سکا۔ ایک تو وساوس یعنی وسوسے، اور ایک احکامات رسول کیا ہیں، اس کی حدود کیا ہیں، حضور پاک کے متعلق احکامات کیا ہیں، میں ان کو نہیں جان سکا۔ ایک بہت حیرت کی بات ہے کہ جس پروفٹ پیغمبر کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے ایک لفظ کہیں سے نہیں پڑھا، وہ نبی امی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ نبی امی ہے، فخر سے کہا کہ یعنی جو سکھایا، جو کچھ ان کے برین میں ڈالا، جو کچھ ان سے عمل کرایا گیا، وہ اللہ نے اپنی حکمت، اپنے حکم سے، اپنی مدد سے کرایا۔ کسی اسکول کالج میں نہیں پڑھا، وہ نبی امی ہے، نہ کسی استاد سے پڑھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ مکمل چلتے پھرتے قرآن تھے؟ یہ کیا وجہ تھی کہ وہ ایسے تھے جیسے چلتا پھرتا قرآن، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہی انہوں نے ہمیں کہا، اچھی طرح سمجھایا۔ تو پروفیسر مارکس جب تجربہ کر رہے تھے تو حیران ہو کر اس نے کہا، اگر میں ویسٹرن یعنی مغربی دنیا کو یہ بتا دوں کہ ہم آزاد یا فری نہیں ہیں، ہماری ڈوریاں کسی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، آزاد نہیں ہیں، فری نہیں ہیں، تو وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے ویسٹرن، اگر میں نے یہ کہا کہ آزاد نہیں ہے، فری نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے، شتر بے مہار نہیں ہے۔ جو شتر بے مہار بنے پھر رہے ہیں نا، آپ دیکھ لیں ابھی بھی وہی ذلیل و خوار و برباد و بدنام ہو رہے ہیں، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے کہا نا زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ جبکہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں حقیقت اشیاء کی خبر دے دے۔ وہ ریکویسٹ کرتے تھے دعا کر کر کے اللہ رب العزت سے، اللہم نبینی بے حقیقت الاشیاء، اے اللہ ہمیں اشیاء کی خبر دے دے۔ ایک رسول اللہ کے صحابی تھے، عقیل بن رزینی، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، تخلیقات شروع ہونے سے پہلے ہمارا رب کیا کر رہا تھا؟ سوال تو اٹھتا ہے نا دماغ میں۔ تو نبی کریم کے صحابہ عقیل رزینی نے بھی پوچھا، جب دنیا نہیں بنی تھی تو تب اللہ رب العزت کیا کر رہا تھا، کہاں تھا، کیا کرتا تھا؟ تو آپ نے کسی سوال کو جو نہ آتا ہو، اگر ہم صاف کہہ دیں کہ مجھے علم نہیں، تو یہ تو آدھا علم ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جانتا نہیں، آپ نے فرمایا وہ گہرے بادلوں میں تھا، اللہ گہرے بادلوں میں تھا، جس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں اور اللہ کے اس کے نیچے بھی ہوائیں تھیں، اور وہ گہرے تاریک بادلوں میں اللہ رب العزت خود تھا، جس کو کہتے ہیں اما۔ اما تو اما کیا ہے؟ جس ہوا میں پانی ملا ہوا ہو، جس ہوا میں پانی ہو اس کو اما کہتے ہیں۔ اب چونکہ میں نے یہ نام اس کا سلیکٹ کیا ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اما کسے کہتے ہیں، آپ میں بھول نہ جاؤں اور پھر آپ کے دماغ میں ایک کوشچن نہ رہ جائے۔ وہ بادل اور ہوائیں تھیں، وہ بادل جم کر اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنے۔ کسی نے کہا اما کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بادل اور ہوائیں جن میں پانی ملا ہوا ہو، موئسچرائزر گیسز، وہ یہ خبر، یہ اطلاع ہمارے نبی نے دی۔ انہوں نے سائنس کی تعلیم نہیں دینی تھی، مگر ان کو خبر تھی، علم تھا۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر گئی، مگر وہ قرآن کا علم جہاں تک ہے، اس سے ابھی بھی وہ 300 برس پیچھے ہے،
300 ईयर इसके पीछे। बरसों पहले ये कहा गया जमीन साकत है, स्टिल है अपनी जगह पे, मगर कोई इनकार करता तो उसको कत्ल कर दिया जाता। आज भी उलमा ये समझ रहे हैं कि जमीन जो है वो साकत है, खड़ी है, मगर कुरान में साफ बताया गया जमीन साकत नहीं है, जमीन घूम रही है। 1542 यानी 1542 के करीब फिर साइंसदानों ने कहा कि सूरज साकत है। वो तो तजर्बे कर रहे थे ना, जमीन इसके गिर्द घूमती है। इतने अरसे में साइंस गलत बता रही थी, मगर हम साइंस को बुरा नहीं कह रहे थे। अपने नबी को 1 मिनट में क्रिटिसाइज कर देते हैं, नाउज बिल्ला, ये जुबानें जल जाए हमारी, इसकी कैसे जुर्रत होती है, और साइंस की बात को मान लेते हैं। हम जानते हैं वो तलाश कर रहे थे, मगर कुरान ने बताया सूरज, चांद, सितारे हमने सब मुसख्खर किए हुए हैं, ये अपने अपने दायरों में घूम रहे हैं, अपना अपना दायरा इनको दे दिया गया है जिसके अंदर वो घूम रहे हैं। जिसको जो सिमत दी गई है वो उसी सिमत पे घूम रहा है। ये तमाम चल रहे हैं, सब यूनिवर्स में घूम रहे हैं, इस यूनिवर्स के अंदर सब घूम रहे हैं। कुरान ने कब का बता दिया सारा किस्सा दुनिया का। कुरान कह रहा है हर चीज चल रही है, वक्त मुकर्रर तक, वक्त मुकर्रर ला इंतहा नहीं है, इसको अपने मुकर्रर करदा टाइम पर इस दुनिया को फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। जब सूरज फूंका जाएगा खत्म हो जाएगी हर चीज, और जिस रब ने बनाई है वो खुद ही अपने हुक्म से हर चीज मिटा दे अगली दुनिया के लिए। रब्बे करीम की मिसाल है कुरान में मौजूद, जब उज़ैर गुजरे, कुरान में आपने पढ़ा है ना, ये सूरह बकरा में ही आ जाती है। जब उज़ैर गुजरे एक बस्ती से जो उल्टी पड़ी थी, कुएं सूखे पड़े थे, उज़ैर ने सोचा कभी ये भी आबाद होगी, कैसे वीरान है, कैसे सूखी पड़ी है हर चीज, कोई गुजर बसर भी नहीं किसी की यहाँ पे, कोई आता जाता भी नहीं यहाँ पे, रौनकें होंगी, मगर अब ऊंधी पड़ी है। अल्लाह के नाफरमान थे, अल्लाह की बातों को झुटला रहे थे, तो अल्लाह ने ऊंधी कर दी। वहीं अब हम पहुंचे खड़े हैं, अल्लाह हम पर रहम करे। इंसाफ नहीं है, इंसाफ बिक रहा है, कानून बिक रहा है, हर चीज जो किसी जगह किसी ओहदे पे हर इंसान जो बैठा है वो बिक रहा है, उसकी कीमत है $25 मिलियन, $20 मिलियन, इतने मिलियन डॉलर वो लेते हैं, तो तभी तो वो उनको खाने देते हैं, सियासतदानों को, खुद खाते हैं ना, हर कोई खा रहा है, नैब वाले खा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वाले खा रहे हैं, जुडिशरी जज बिक रहे हैं, कोई कोई नहीं बिक रहा होगा, ये नहीं मैं कहती कोई चीज 100% नहीं होती। हमारी इस्टेब्लिशमेंट बिक रही है, हमारे ब्यूरोक्रेट बिक रही है, हमारा हर बंदा बिक रहा है। शायद एक किसी को रिश्वत दे तो वो अपने माँ बाप को भी मार दे, यहां तक हम गिर गए, कोई किसी के साथ सिंसियर नहीं। पूछा अल्लाह से, ये बता अल्लाह मुर्दा को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा अच्छा बताता हूँ। 100 साल के लिए उज़ैर को मौत दे दी, सुला दिया वहीं पे, फिर जगाया। पूछा कितना सोए रहे, फरमाया 1 दिन और 1 रात मौला करीम। कहा देखो जरा खाने को जो साथ लाए थे, तो वो गर्मा गर्म खुशबू के साथ ताज़ा पड़ा। फिर कहा जरा अपने गधे को तो देखो, वो रेजा रेजा पड़ा, उसकी हड्डियां भी बोसीदा हुई पड़ी थी। जरा सोचें, एक वक्त में 100 साल में एक को मारकर खड़ा कर दिया, एक खाना ताज़ा खुशबू के साथ रखा, और एक गधा बोसीदा पड़ा है। ये अल्लाह ने बताया, ऐसे अल्लाह वक्त को रोकता है, चलाता है, जो मर्जी करे। क्या कोई मिसाल हो सकती है टाइम की? आप खुद ही बताएं ना मुझे। खुदा ही टाइम का मालिक है, वही तख्लीक करता है, वक्त को बुरा ना कहो, अल्लाह ने मना किया है। वक्त तो खुदा है, जमाने को बुरा ना कहो, जमाना तो अल्लाह का है, अल्लाह जमाना चला रहा है, वो जो चाहे करे, सुबह करे, शाम करे, दिन करे, रात करे, किसी को खुशहाली दे,
کسی کی بربادی کر دے، کسی کو عزت دے دے، ذلیل کر دے، رات کر دے، دن کر دے، اندھیرا کر دے، روشنی کر دے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ پھر باقی کیا رہ گیا؟ ابھی بھی آپ کلیئر نہیں ہے؟ تو مادہ چینج ہوتا ہے، مادہ جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے، مادہ سے نور بنتا ہے۔ بہت سے لوگ اس شرارت میں پڑ گئے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے مرتبے کو کم کریں، جبکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، بلند کیا، اللہ نے کیا اپنی شان کے مطابق، تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ 16 جگہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، صرف ایک جگہ فرمایا رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ خوفناک بات کچھ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں جو خطرناک ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ بہت سے طبقے جو ہیں ایسے پیدا ہو گئے، بن گئے، جو شاید دانستہ یا نادانستہ، دانستہ یا نادانستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کو اپنا حریف سمجھنے لگے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم حضور کو زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ مضر سان نظریہ ہے، ہم زیادہ نہیں بڑھا رہے، ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر ہی نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ جو میرے رب نے ان کو جگہ دی ہے وہ تو ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے، بد نصیب رہ گئے۔ کئی کہتے ہیں اللہ کے رسول نور ہے، یہ کہنا گناہ ہے، مگر میں بتاؤں کہ آدھے تو ہم سب نور ہیں، آپ بھی نور ہیں، میں بھی نور ہوں، آدھی، مگر آدھے تو ہم سب نور ہیں۔ مادہ نور میں کنورٹ ہوتا ہے۔ میری آنکھ مادی ہے اور میری نظر نور ہے، آنکھوں میں نور ہے نا۔ میرا دماغ بہت سی نسوں، بہت سی وین سے بنا ہے، مگر میرا خیال نور ہے۔ میرا دل ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، میرے جذبات نوری ہیں۔ آدھا تو ہر انسان نوری ہے، مادے کو برقی رفتار سے اگر گزارے تو وہ نور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تو سائنٹسٹ بھی بہت پہلے بتا گئے ہیں، تو کیا نبی کی امت کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آئنسٹائن بتا گیا مادہ کبھی بھی کسی بھی وقت نور میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کے مائنڈ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، گرے کھول رہی ہوں ساری مثالیں دے کے۔ حیرت ہے ہمارے لوگ ابھی بھی لڑ رہے ہیں، اس وجہ سے مذہبی امور میں آگے نہیں بڑھ سکے، کیونکہ ہر چیز میں لوگ خواہ مخواہ مداخلت کر کے سیدھے ٹریک سے اتار کر مذہب میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا شر۔ آیت ہے نا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمینوں کا، جو والسماوات، جو آسمانوں کا رب، آسمان نہیں کہا، وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور زمینوں کا رب ہے اور عالمین کا رب ہے۔ اللہ جانے کتنی دنیایں ہیں، اللہ ان سب کا رب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے آخری رسول۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ساری کائنات بنائی، 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 زمینوں پر اللہ وحدہ لا شریک کا ہی حکم چلتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اور حضور پاک نے کیا کہا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور میں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو عالمین کا کیا مطلب ہے؟ جتنی بھی دنیایں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کے لیے رحمت بنا کر، میں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسلمین یا مومنین صرف نہیں کہا، بلکہ ساری 7 زمین، 7 آسمان، ان کے سپیس، اللہ جانے کتنے کچھ کے لیے رحمت بنا کر
اللہ رب العزت نے بھیجا ہے آپ میرے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کتنی چھوٹی بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اپنے نبی آخر پر اللہ کے محبوب کے لیے کیا کیا اللہ خود فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی آخر پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، ہر وقت ہر دم اپنی زبان کو تر رکھو۔ اذان میں ان کا نام ہے، کس جگہ نام نہیں ہے، جگہ جگہ ان کا نام ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی ہو، تو پھر سلامتی کیا ہے؟ درود شریف میں رحمت نازل فرمانے کا بھی ذکر ہے، اور آپ ان کی جگہ کا تعین خود کر لیں، سلامتی ہو ان کی، تو جگہ کا تعین آپ کر لیں، میں کچھ نہیں کہتی۔ اگر وہ نہیں ہے تو سلامتی کس چیز کی ہم مانگ رہے ہیں؟ قیامت تک مانگنی ہے۔ اور بخدا اللہ کریٹر ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام اذان، نماز، قرآن ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا، لہٰذا ان کے درجے کو گھٹانا، اپنے آپ کو گھٹانا اور اپنے آپ کو گھٹیا انسان بنانے کے مترادف۔ ہر سانس کے ساتھ اربوں خربوں 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 درود و سلام میرے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرا سارا خاندان، میری ساری نسلیں کروڑوں بار مجھ سمیت قربان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد ساری بزرگی ساری عزت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بس قصہ مختصر، یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا اللہ سے کہ مجھے محمد رسول اللہ کا امتی بنانا، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، وہ واپس اتریں گے، دمشق کی مسجد میں امامت فرمائیں گے، 7 سال حکومت کریں گے، اور وہ بھی مسجد نبوی میں حضور کے قریب دفن ہوں گے، 7 سال اسلام کو پھیلانے میں وقف کریں گے۔ حضرت عیسیٰ جو ایک معجزہ تھے بخود، اللہ نے بنایا ان کو اور ثابت کیا، انہوں نے دعا کی مجھے محمد رسول اللہ کا امتی بنا دینا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی نبی کی امت کو سلام کہتے تھے، خاص کر معراج کے واقعے پر جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور انہیں کہنا جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، یہاں وہی اگے گا جو آپ یہاں پڑھ کے بھیجیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھیں گے تو اس کے درخت اگیں گے، اس کے ثواب ملیں گے۔ پھر واقعہ معراج دیکھیں، لوگوں نے اس پر بھی کہہ دیا نعوذ باللہ خواب تھا، جبکہ قرآن میں ذکر ہے برکت والی ذات ہے جو راتوں رات مسجد اقصیٰ سے آپ کو معراج کے سفر پر لے گئی، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے بذات خود۔ ہر پیغمبر نے اپنی اولاد کو کہا محمد کے صدقے اللہ سے مانگنا، ہر ان کو پتا تھا ایک محمد آئیں گے آخری نبی ہوں، انہوں نے اپنی اولاد سے کہا بس محمد رسول اللہ کے صدقے میں مانگنا، وہ دعا رد نہیں ہوگی، حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے، وہ کیوں کہتے تھے محمد رسول اللہ کے صدقے میں مانگنا؟ نبی تو وہ سارے ہی تھے، ہم تو سب کے لیے ہماری جان قربان، ہم تو سب، ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے ان میں فرق ڈالو، لیکن وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ ہمیں ان کے صدقے مانگنا؟ کیونکہ ایک نبی آخر آئیں گے، جنت الفردوس ان کے لیے سجائی جائے گی، ہر پتے پر جنت کے ہر پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، مقام محمود ان کو عطا فرمایا جائے گا، اور مقام محمود کہتے ہیں عزت مرتبے والی جگہ، سب سے اعلیٰ مقام محمود عطا فرمانے کا وعدہ اللہ کا ہے، یعنی سب سے اونچا اعلیٰ مقام حوض کوثر عطا کیا جائے گا انعام میں۔ افسوس کہ امت کو ان کے مرتبے کا علم بھی نہیں، وہ سارے جہانوں کے لیے نبی اور پیغمبر بن کے آئے، سبحان اللہ۔ اللہ کی مدد مانگنے کے لیے پڑھا کریں ربی اعنی ولا تعن علیہ،
ربی انی ولا تو ان علیہ، اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر جو مجھے تیری اطاعت سے روک دے۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، وہ اس کو اٹھا کے اس سے وضو کرتے تھے، اس کو پیتے تھے، جن کو ساری عقلیں تھی۔ اور ہم بحثوں میں پڑے ہیں، جن کو کوئی عقل ہے نہ موت ہے، وہ آ کے کہتے ہیں خواب تھا، خیال تھا۔ استغفر، مجھے ایسا کوئی نظر آ جائے تو میں اس کو زندہ بھی نہ چھوڑوں۔ آج میں نے کہا میں آپ کو سمجھاؤں تو درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اور درود ابراہیمی کی کثرت کیا کریں، اور اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ وعلی اہل بیتہ، اس کو پڑھنے سے مشکل ترین کام ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد عبدک و رسولک و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر تیسرے کلمے کی بہت کثرت کیا کریں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کریں، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم کم از کم 3 تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور باقی جتنا مرضی پڑھیں۔ آپ کی رکاوٹیں دور ہو کے چٹکیوں میں رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ کس دن میں اس پہ اکیلے بھی ویلاگ کر کے بتاؤں گی۔ یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام کم از کم 3 تسبیح اس کی، اور باقی پھر میں بعد میں کسی دن بتاؤں گی کیونکہ کافی لمبا ہو گیا۔ تو وہ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ پسند کیا کریں، میں نے نہیں کبھی کہا سبسکرائب کرو پورا سنو، تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ مجھ سے ان ٹچ رہیں، اور کچھ لوگوں کو ضرور یہ اچھی دین کی باتیں بھیجا کریں تاکہ وہ بھی باخبر ہوں، اور آپ کو بھی اس میں ثواب ملے آپ کا حصے کا، اور مجھے بھی ملے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی رائے سے ضرور مجھے خبر دیں۔